کیونکہ ایئر لائن نے بھی ساتھ یہ کہا ہے ہم آپ سے ایک انڈرٹیکنگ لیں گے کہ اگر جنگ لگ جاتی ہے تو ایئر لائن رسپانسبل نہیں ہوگی۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت موجودہ عالمی حالات انتہائی کشیدہ ہیں، ایران امریکہ جنگ چل رہی ہے، پوری دنیا اس سے متاثر ہے، اور آج کا یہ پروگرام ایک خصوصی نشست ہے خصوصاً زائرین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، وہ افراد کے جو زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں کربلا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عاشورہ بھی نزدیک ہے، تو بہت سے لوگوں کے سوالات ہیں کہ ان موجودہ حالات میں کس طرح سے جانا چاہیے یا کیا معاملات ہوں گے۔ کچھ لوگوں نے پہلے بھی زیارات کے لیے بکنگز کروائی ہوئی تھی، ان کے معاملات کیا ہوئے، فراڈ وغیرہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو ان سارے سوالات کے جوابات کے لیے اس وقت ہم موجود ہیں کاروان امام مہدی کے آفس میں، اور ان کے سالار آغا احسن رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آغا صاحب شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، جنگی صورتحال ہے، کیا زائرین کو بکنگ کروانی چاہیے؟ کیا اس وقت اس موجودہ حالات میں جانا چاہیے؟ جذبات سے ہٹ کے موجودہ حقائق پر ذرا گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ حالات میں ہمارا تو یہی کہنا ہے کہ کوئی بھی سفر نہیں ہونا چاہیے ٹھیک، جب تک مکمل جنگ بندی نہ ہو۔ صحیح، جیسا کہ ہم نے رمضان میں جانا تھا، 21 رمضان ہم نے عراق میں کرنی تھی، 6 مارچ کو ہماری روانگی، اور انفارچونیٹلی جنگ لگ گئی 28 فروری، اور ہمارا وہ گروپ کینسل ہو گیا، اور باقی لوگوں کا بھی کینسل ہو گیا۔ ہم نے تو اپنے تمام زائرین کو پیمنٹس ریفنڈ کر، ماشاءاللہ، ہم نے ہوٹل بکنگ کروائی ہوئی تھی، ایئر ٹکٹس کروائی تھی، ویزاز لگے ہوئے تھے، صرف ویزاز کی پیمنٹ ہم نے ڈیڈکٹ کی ان کی، وہ ہم پیمنٹ کر دی تھی۔ ہم نے ہوٹل بکنگ کے پیسے واپس منگوائے، ایئر لائن سے ریفنڈ واپس لیا، اور تمام زائرین کو ودن 15 to 20 days بفور عید ہم نے پیمنٹس ریفنڈ کر دی۔ جیسا کہ ابھی کچھ لوگوں نے ہمیں کالز بھی کی، اور ہم نے اپنا میسیج بھی اپنے فیس بک پہ چلایا کہ ہم نے پیمنٹس واپس کر دی ہیں۔ کچھ لوگوں نے واپس نہیں بھی کی کہ جی ہمارے ہوٹلز میں پیسے پھنس گئے ہیں، جو بھی وہ اکثر ہوتا ہے جی۔ لیکن بہرحال ہم نے تو اپنے تمام زائرین کو پیمنٹس واپس کر دی تھی۔ ابھی کچھ زائرین نے ہمیں کال کی کیونکہ ہمارے پاس ابھی ویزاز ویلڈ ہیں مئی تک، کیونکہ جنگ بندی ہوئی ہے اور فلائٹ چلنے بھی لگی ہیں۔ پہلی فلائٹ جو ہے وہ فلائی بغداد کی 16 اپریل کو آپریٹ ہونی، یعنی ٹمارو، تو ہم اس میں ٹریول نہیں کر رہے کیونکہ 9 دن جنگ بندی میں باقی رہ گئے ہیں، ابھی کوئی یقینی صورتحال نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنے زائرین کو یہی کہا ہے کہ اگر یہ مکمل جنگ بندی ہو جاتی ہے 9-10 دن بعد، تو پھر ہم نیکسٹ فلائٹ پہ چلے جائیں گے، لیکن اس صورتحال میں ہم رسک نہیں لیں گے، کیونکہ ایئر لائن نے بھی ساتھ یہ کہا ہے جو کل فلائٹ چل رہی ہے کہ ہم آپ سے ایک انڈرٹیکنگ لیں گے کہ اگر جنگ لگ جاتی ہے تو ایئر لائن رسپانسبل نہیں ہوگی آپ کو واپس لانے کی، کیونکہ 300-400 زائرین جو تھے اس جنگ کے دوران عراق میں پھنس گئے تھے، جو پیچھے چل رہی تھی، جو جنگ سے پہلے وہاں پہ موجود تھے پاکستان، تو ان میں سے کچھ لوگ تو وایا سعودی عرب پاکستان آ گئے، لیکن اس میں انہوں نے خود خرچہ بیئر کیا۔ سعودی عرب نے اس وقت تھوڑی سی فیسیلیٹیشن یہ دی کہ ٹرانزٹ ویزا انہوں نے دیا، عمرہ ویزا دیا لوگوں نے، اور وہاں سے وہ آئے، تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے ان کا خرچہ ایکسٹرا ہو گیا۔ ابھی کیونکہ سینیریو یہ ہے کہ حج کی فلائٹیں شروع ہونے لگی ہیں، سعودی عرب عمرہ ویزا بھی نہیں دے گا اور ٹرانزٹ ویزا بھی نہیں دے گا۔ اب اگر جنگ لگتی ہے وہاں پھنس جاتے ہیں تو سعودیہ کا بھی ویزا نہیں ملے گا۔ تو ایسی صورتحال میں ایران کا بارڈر عراق سے بند، تو آپ کا پاکستان آنا مشکل ہے۔ تو اس لیے تو ہم سب زائرین کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ ٹریول نہ کریں، آپ کے بے شک ویزا ضائع ہو جاتے ہیں، اس کی بعد میں کوشش کی جا سکتی ہے، یہ جنگی صورتحال ہے، شرکا کمپنی اور عراقی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں کہ ویزاز ایکسٹینڈ کر دیں، وہ بات کی بات۔ ابھی اگر آپ نے جانا ہے تو اشور اور اربعین کی بکنگ آپ کروا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک شرط کے ساتھ، جس بھی سالار کو پیسے دیں اس کے ساتھ یہ شرط رکھیں کہ اللہ نہ کرے جنگ لگ جاتی ہے تو آپ 100% ریفنڈ کریں۔ یہ ناظرین یہ بڑی اہم بات ہے جو آغا احسن صاحب کر رہے ہیں۔ جی، اگر ہم بھی بکنگ کر رہے ہیں، جن لوگوں نے ہم سے رابطے میں ہیں، جنہوں نے اشور پہ جانا ہے، تو ویزاز ہم اس صورت میں لگوائیں گے جب مکمل جنگ بندی ہو جائے گی۔ ایئر لائن نے ہمیں ٹکٹس کی سلاٹس دی ہوئی، اس کی ہم نے پیمنٹس کی ہوئی ہیں ایئر لائن کو بفور، کیونکہ 6 months بفور ہم ٹکٹس لے لیتے، تو وہ ہمارے پیسے انویسٹ ہوئے ہوئے ہیں، لیکن وہ لاس نہیں ہے، وہ ایئر لائن اگر نہیں چلے گی تو وہ 100% ریفنڈ کرتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک سوال آپ سے کروں گا، اکثر جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا، پچھلے سال بھی عاشورہ کے موقع پر وہاں پر کوئی حالات کشیدہ نہیں، جنگ ہوئی تھی اسرائیل اور ایران، تو اس میں کچھ مومنین کی یہ شکایت تھی کہ جی کچھ زائرین نے، جو سالار حضرات ہیں، انہوں نے پیسے ریفنڈ نہیں کیے، انہوں نے کہا جی ہمارے ہوٹلز کی وہاں ہو چکی ہے بکنگ، تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہم نے بھی ہوٹل بکنگ کروائی ہوئی تھی، لیکن اللہ خدا کا شکر یہ تھا کہ ہم اس ڈیٹ پہ چلے گئے، لیکن عراق جانے کے بعد ہمیں یہ پتہ لگا کہ جن لوگوں کی فلائٹ فلائی دبئی اور ایمریٹس کی تھی، کیونکہ وہ ان دنوں میں نہیں چل سکی تھی، عراقی ایئر ویز چلی گئی تھی،
ठीक। क्योंकि हमारी बुकिंग इराकी एयरवेज पे थी, इसलिए हम ट्रैवल कर गए। जिनकी एमिरेट्स और फ्लाई दुबई और दूसरी एयरलाइन थी, वो लोग ट्रैवल नहीं कर सके थे उन दिनों में। ठीक। वो एक हफ्ता बाद पहुंचे वहाँ। होटल ने इस तमाम लोगों को पेमेंट्स रिफंड की थी। यानी अगर कोई ये कहता है कि जी पैसे वहाँ वो होटल वाले खा गए, तो वो नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक होटल हो सकता है या दो हो सकते हैं जी, हजारों होटल है वहाँ पे। जी, ठीक। कोई मिसहैप किसी के साथ हो गया हो तो- 99% होटल्स ने पेमेंट रिफंड की थी। जो बाद में गए थे उनको अकोमोडेट कर लिया था। जी, जैसे हम गए थे, जो हमारा होटल था हम उसी में ठहरे जा, क्योंकि होटल्स खाली थे वहाँ पे, होटलों के रेट भी कम हो, लेकिन क्योंकि हमारी बुकिंग थी और हम ऑन टाइम ट्रैवल कर रहे थे अपनी ही उसी डेट के ऊपर। हमें आज भी याद है कि 26 मई की हमारी रवानगी थी, 25 को जंग बंद हुई, तो हम 26 को इराक पहुंच गए थे। तो हमें मजबूरन उसी होटल में रहना पड़ा और उन्हीं चीजों को एंजॉय करना पड़ा और उन्हीं चीजों के अंदर हम। और इस साल आशूर का आप क्या कहेंगे कि अभी तक क्या समझते हैं, आप बुकिंग कर रहे हैं? हम बुकिंग कर रहे हैं, आशूर की भी कर रहे हैं और अरबईन की भी कर रहे हैं, और साथ ये भी कह रहे हैं कि 100% पेमेंट रिफंड करेंगे अगर जंग ना हो। ठीक, जंग अगर ना रुकी, ठीक, 100% वापस, क्योंकि वीजा हम उस वक्त लगवाएंगे जब मुकम्मल जंग खत्म हो जाएगी। जी मोमिन इकराम, आप गुफ्तगू सुन रहे थे, अच्छे अंदाज में आगा यासीन साहब ने सारी चीज़ें बता दी हैं, और इनके कहने का मकसद यही है कि करबला जाने की जो जाने के ख्वाहिशमंद हैं उनको ये ज़हन में रखना चाहिए कि जब जंग बंदी बाकायदा तौर पर एक एग्रीमेंट हो जाएगा उसके बाद जाना बेहतर है, उससे पहले कोई चीज़ यकीनी तौर पे नहीं कही जा सकती, और ये इसलिए कह रहे हैं ताकि बाद में कोई मसाइल ना बन सके। हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।